ان صحابہ میں ہیں جن کو دنیا کے اندر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بشارت عطا فرمائی جنت کی۔ یہ جو صحابی ہیں ان کی کئی قسم کی نسبتیں ہیں، کئی طرح کے ان کے اعزازات ہیں۔ یعنی یہ آپ سمجھ لیں ان کی وہ ماں ہے جس نے ہجرت کے وقت رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی مدد کی، حضرت اسماء، یہ ان کی ماں ہے، والدہ ہیں۔ ان کی پھوپھی ماسی زمانے بھر میں عظیم ترین خاتون، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبوبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کی ماسی ہیں، پھوپھی۔ حضرت ابو بکر صدیق ان کے نانا ہیں۔ تو یہ رشتے میں قریشی ہیں، باپ کی طرف سے بھی قریشی ہیں، ماں کی طرف سے بھی قریشی ہیں، اور ان کا سلسلہ نسب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے باء و اجداد کے ساتھ جا کے ملتا ہے۔ ایک اور بڑا کمال، مدینہ منورہ میں سب سے پہلا جو بچہ پیدا ہوا، سب سے پہلا بچہ جو پیدا ہوا وہ یہی تھا، اور حالت یہ تھی کہ چند ماہ گزر گئے، بچہ کو نہیں پیدا ہو رہا تھا۔ مدینہ منورہ میں ہجرت کر کے جب آئے، یہودیوں کا وہاں دورہ تھا، بچہ کوئی نہیں پیدا ہو رہا تھا۔ انہوں نے ہر جگہ یہ افواہ پھیلا دی کہ ہم نے مسلمانوں کی عورتوں پر جادو کیا ہوا ہے، بچے نہیں پیدا ہو رہے، یہی وجہ ہے بچے کوئی نہیں ہونے ان کے، ہم نے نعوذ باللہ ان کے بچے باندھ دیے ہیں، اس طرح بعض لوگ بات کرتے ہیں۔ تو یہ جس وقت حضرت عبداللہ پیدا ہوئے تو مدینہ منورہ میں ان کی پیدائش پر اللہ اکبر کے نعرے لگائے گئے، اور بعض علماء نے لکھا، بعض روایات میں ہے حضرت صدیق اکبر، کیونکہ نانا لگتے تھے، حضرت صدیق اکبر کی گود میں تھے، مدینہ کی گلیوں کے ارد گرد آپ یہودیوں کو دکھا رہے تھے، یہ دیکھو تم کہتے تھے بچے نہیں ہونے، بچہ ہوا ہے، اور ساتھ اللہ اکبر کی بلائیں صدائیں بلند ہو رہی۔ یہ بھی آپ کی زندگی کا ایک انوکھا اور وکھرا کمال ہے۔ اچھا، بعض نے یہ روایت بھی لکھی ہے کہ قباء میں آپ پیدا ہوئے تھے، لیکن مشہور وہی قول ہے۔ سیر اعلام النبلاء کے اندر بھی ہے، مستدرک کے اندر بھی ہے، زرقانی کے اندر بھی یہ موجود ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں چراغ دیکھا، اللہ کے محبوب نے روشنی دیکھی، چراغ دیکھا۔ بی بی پاک سے سرکار فرمانے لگے، لگتا ہے اسماء کے گھر میں ولادت ہوئی ہے، کہ تواڈے گھر کوئی نکی نکا پیدا ہوا ہے، لہٰذا تم اس بچے کا نام نہ رکھنا، میں خود اس کا نام رکھوں گا۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے۔ یہ ایڈے مقدرہ والا بچہ کوئی ہو سکتا ہے زمانے تھے؟ سرکار رکھنا، تسی نہیں رکھنا، میں رکھاں گا۔ اچھا، یہ حدیث نمبر 3852 ہے۔ اور اپنے مبارک ہاتھوں سے سرکار نے ان کو گٹی دی، اے جنہوں سے کہنے گڑتی، تو یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں، میرا نام عبداللہ ہے اور کنیت ابو بکر میرے نانا جان کے نام پر رکھی گئی۔ یہ مستدرک میں ہے۔ الاصابہ کے اندر یہ روایت ہے کہ آپ کے والد محترم حضرت زبیر نے آپ سے فرمایا، لوگوں میں سب سے زیادہ تم حضرت صدیق اکبر کے ساتھ ملتے جلتے ہو۔ یعنی اس بچے کی یہ بھی شان ہے کہ اس کا حلیہ چال ڈال یہ سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ ملتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس یہ سرکار کے بھتیجے ہیں، یہ کہتے ہیں حضرت عبداللہ کا ذکر کرتے ہوئے
اب یہ دیکھیں کس قدر ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں عبداللہ بن زبیر کا آپ ذکر کرتے فرماتے ہیں اسلام میں پاکیزہ زندگی کے مالک اور قرآن کے قاری تھے. یہ جملہ شاید آپ سمجھ نہیں پائے. قرآن کے قاری ہیریاں وچوں اعلیٰ قسم دا ہیرا تلاش ہوئے نا جی تو پھر وہ وکھرا مول ہوتا ہے. وہ تو سارے قاری سن جنہاں دے استاد نبی پاک سن. وہ تو سارے قرآن پڑھن والے سن. تو جے کوئی انہاں وچوں کسی نوں وکھرا لقب دے تو معلوم ہویا اس بندے دے قرآن پڑھن دا انداز صحابہ وچوں بھی جدا سی. آپ کے والد حضرت زبیر ہیں، والدہ بی بی اسماء ہیں، نانا جان صدیق اکبر ہیں، پھوپھی جان حضرت خدیجہ ہیں، حضرت اور دادی حضرت صفیہ ہیں، اور خالہ جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس طرح کر کے ان کا جو ذکر خیر ہے انہوں نے بیان فرمایا. حضرت عائشہ صدیقہ ان کی کنیت ہے ام عبداللہ. یہ کنیت ان کی ام عبداللہ. اس کا سبب مدارج النبوت کے اندر شاہ عبد الحق محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ آپ جب اپنی بہن کے بچے عبداللہ کو لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گئیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈالا اور فرمایا یہ عبداللہ ہے اور تو اس کی ماں ہے. پھر وہاں سے ام عبداللہ مشہور ہو گیا. یعنی حضرت عائشہ صدیقہ کو سرکار نے فرمایا کہ تو گویا اس کی ماں ہے. سیار اعلام النبلا، یہ جس وقت ہم ذکر سن رہے تھے پیچھے حضرت سرکار غوث پاک کا، تو وہاں اس کتاب کا بار بار ذکر آپ نے سنا ہوگا. یہ بڑی اوتھینٹک کتاب ہے، بڑی معتبر کتاب ہے. جو راوی ہیں حدیث کے ان راویوں کے اوپر یہ بحث ہوتی ہے. بلکہ انہی کتابوں سے جانا جاتا ہے حدیث ضعیف ہے، حدیث کمزور ہے، حسن درجے کی ہے. امام ذہبی کی سیار اعلام النبلا اس کی 4 جلد میں یہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ آپ نماز پڑھ رہے تھے، قریب ہی آپ کا بچہ لیٹا ہوا تھا. اچانک چھت سے ایک سانپ گرا بچے کے قریب. لوگوں نے شور مچایا، سانپ سانپ سانپ. آخر لوگوں نے مار دیا. اتنا کچھ ہونے کے باوجود آپ اپنی نماز میں اسی حالت میں تھے جس میں پہلے تھے، کچھ نہیں ہوا. ساڈے ڈنگ مارے نا جی مچھر نماز دے وچ تے ساڈی توجہ کسی اور طرف ٹر جاندی ہے. پکھا بند ہو جائے نا گرمیاں وچ پھر بھی توجہ نہیں رہندی. سردیاں وچ سردی لگے تو کم خراب ہو جاتا ہے. یعنی ہر معاملے میں نماز کے اندر وہ توجہ نہیں رہتی. سانپ گرا، لوگوں نے مار دیا، شور مچایا، لیکن جو تعلق ہے رب سے وہ نہیں ٹوٹا. تو یہ لکھا کہاں ہے؟ 4 جلد ہے اور 464 صفحہ ہے. امام ذہبی سیر اعلام النبلا، موسوعہ ابن ابی دنیا، اس کی حدیث نمبر ہے 467. آپ جب سجدے میں جاتے تو اتنا لمبا سجدہ فرماتے چڑیاں آپ کی پیٹھ مبارک کو ٹوٹی ہوئی دیوار کا حصہ سمجھ کر اس کے اوپر بیٹھ جاتے. کوئی چیز بہت زیادہ دیر ساکن ہو نا، پرندے پھر سمجھتے ہیں کہ نہیں اے کوئی دیوار ہے، یہ کوئی جامد چیز ہے. انجے نہیں پرندے بہندے جلدی. اتنا لمبا اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے. عبداللہ بن زبیر کی بات ہو رہی ہے. عمر بن عبدالعزیز نے حضرت ابن ابو ملیکہ سے فرمایا مجھے عبداللہ بن زبیر کی خوبیاں بیان کرو. تو آپ نے عرض کی خدا کی قسم میں نے ایسا کوئی جسم نہیں دیکھا جیسا عبداللہ بن زبیر کا جسم تھا. ایک دن وہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے، منجنیق سے چلا ہوا ایک پتھر ان کی داڑھ اور سینے کے قریب سے گزر گیا. بالکل کوڑوں نہیں گزر گیا. یہ سمجھ لو آج دے دور وچ کوئی ٹھیک ٹھاک قسم دی وڈی کسی بندوق دی گولی اور سینے کے درمیان سے گزر گیا. خدا کی قسم ان کی آنکھوں میں کوئی خوف نہیں تھا اور ان کی قرات میں کوئی فرق نہیں آیا، نہ ہی ان کے رکوع میں فرق آیا. جس طرح وہ عبادت کر رہے تھے اسی طرح عبادت کرتے رہے.
ہمارے تو آسان خطا ہو جاتے ہیں، ہم فائر کی بات بھی سن لیں تو وہ اس قدر عبادت کے اندر مگن رہتے تھے۔ سنن کبریٰ امام بہقی کی کتاب ہے، حدیث نمبر ہے 3522۔ عبداللہ بن زبیر نماز میں کھڑے ہوتے تو یوں لگتا ہے جیسے کوئی لکڑی ہے، بالکل جامد سیدھے، اسی کدے اوتھے کھرک اینجو ہے، یہ ساڈی عبادت ہے۔ ایسے ہوتے جس طرح جامد لکڑی ہے، اپنی جگہ پہ وہ کھڑی ہوئی ہے، تو یہ ان کی عبادت کی کیفیت ہے۔ حضرت عمر بن دینار کہتے ہیں عبداللہ بن زبیر سے زیادہ اچھے انداز سے نماز پڑھتے کسی کو نہیں دیکھا۔ حضرت عطا کہتے ہیں عبداللہ بن زبیر نماز پڑھتے یوں لگتا کہ ابری ہوئی چیز ہے جو حرکت ہی نہیں کر رہی، کوئی چیز ہے صحیح پر حرکت کوئی نہیں کر رہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے مجھ سے فرمایا، ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں تمہارے دل میں عبداللہ بن زبیر کی اتنی زیادہ محبت کیوں ہے؟ میں نے عرض کی اگر آپ ان کو دیکھ لیتے تو ان کی طرح اللہ پاک سے مناجات کرنے والا، ان کی طرح نماز پڑھنے والا، اللہ پاک کی ذات کے بارے میں اس قدر مضبوط اور زیادہ سخی کوئی بندہ نہیں تھا، اس لیے ان سے میں زیادہ محبت کرتا۔ تو یہ صحابہ اور تابعین اور صحابہ کے بیٹوں کا دور ہے، اس دور میں آگے نکلنا یہ کامیابی ہے، اس دور میں آگے نکلنا یہ کامیابی ہے۔ اور اسود الغابہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے، جلد 3 ہے، 245 صفحہ ہے، راتوں کو 3 حصوں میں آپ تقسیم کرتے۔ اسود الغابہ بھی بڑی معتبر کتاب ہے، صحابہ کے حالات کے اوپر لکھی ہوئی کتاب ہے۔ رات کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے، ایک رات کھڑے ہو کر عبادت کرتے یہاں تک کہ صبح ہو جاتی، ایک رات رکوع میں گزارتے حتیٰ کہ صبح فجر کا وقت ہو جاتا، جبکہ ایک رات حالت سجدہ میں یوں گزارتے کہ صبح ہو جاتی۔ یعنی اس طرح انہوں نے اپنی تقسیم بنائی، میں سجدے کے اندر رات گزارنی ہے، قیام کرنا ہے، یعنی اپنی دیگر عبادات کو پورا کرتے لیکن ساتھ اس طرح وہ تقسیم کر لیتے۔ اتنا عبادت کا رنگ ان کے اوپر چڑھا ہوا تھا۔ اور کسی نے ان کی والدہ حضرت اسماء سے آپ کے متعلق پوچھا تو انہوں نے فرمایا میرے بیٹے کی اکثر راتیں قیام میں جبکہ دن روزے میں کٹتے ہیں، اسی وجہ سے انہیں حمام المسجد کہا جاتا ہے۔ یا آپ نے دیکھا ہوگا بعض مساجد کے اندر کبوتر ہوتے ہیں، حمام عربی میں کبوتر کو بھی بولتے ہیں، تو مسجد کے کبوتر ہیں، گویا کہ رہتی مسجد کے اندر، یہ ان کا تعارف ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی مبارک میں 8 سال 4 ماہ پائے، یعنی جب سرکار پردہ فرماتے ہیں تو 8 سال 4 ماہ تقریباً آپ کی عمر ہے۔ اس دوران بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے رہتے، کیونکہ آپ ایک طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل گویا گھر کے اندر بھی شامل ہو گئے تھے۔ اپنی خالہ جان حضرت عائشہ صدیقہ کے گھر میں بکثرت آتے جاتے۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ پھوپھی کی 1-2 بار پیچھے بات ہوئی، وہ رشتے میں خالہ تھی کیونکہ حضرت اسماء کے بیٹے تھے، اور حضرت اسماء اور حضرت عائشہ آپس میں سگی بہنیں۔ حضرت عائشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اپنے والد محترم حضرت صدیق اکبر اور ان کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر سے بڑھ کر کسی سے محبت نہیں کرتی تھی، اور یہ وہ محبت تھی جو اکثر سرکار کے پاس آنے جانے کا معاملہ رہتا، یعنی خالہ سے گہرا تعلق تھا، گہرا تعلق تھا۔ اس وجہ سے یہ بچپن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بار بار آتے رہتے۔ 8 سال 4 ماہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حیات ظاہری میں انہوں نے گزارے۔ جنات کے احکام کے اوپر ایک بہت نایاب اور بنیادی کتاب سمجھ جاتے، لقط المرجان فی احکام الجان۔ یہ جنات کے حالات، جنات کے احکام کے سلسلے میں عربی کی ایک بڑی بنیادی کتاب ہے، بڑا اس کو ایک بنیادی وصف حاصل ہے۔ تو اس کے صفحہ نمبر 247 پہ لکھا ہے حضرت عبداللہ بن زبیر طواف کعبہ کر رہے تھے، وہ طواف کے دوران آپ نے چند عورتوں کو دیکھا کہ وہ طواف کر رہی ہیں، تو آپ نے جب ان کو دیکھا تو بڑی حیرت کے اندر آپ مبتلا ہو گئے۔
کہ عجیب انداز ہے، بڑا ذوق ہے، بڑا شوق ہے، اتنی محنت، اتنا والہانہ انداز، بعض اوقات بندہ تھک جاتا ہے، عبادت کے اندر ایک وکھرا رنگ ہے، وکھرا ذوق ہے۔ تو آپ نے کہا معلوم کروں کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ چلے 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 یہاں تک کہ ایک بیابان علاقے میں پہنچ گئے۔ وہاں پہنچے تو دیکھا بہت بڑی تعداد ہے لوگوں کی۔ وہاں جا کے آپ نے سلام کیا۔ لوگوں نے کہا کہ عبداللہ بن زبیر؟ کہا جی بھی عبداللہ بن زبیر ہوں۔ آپ کدھر آ گئے ہو؟ کہا میں چند عورتوں کو دیکھا کعبے کا طواف کرتے ہوئے، تو مجھے حیرت کے اندر انہوں نے ڈال دیا، تو میں اس تجسس میں تھا یہ کس قبیلے کی ہے۔ بس وہ چلتی رہی، میں بھی چلتا رہا، یہاں تک کہ یہاں پہنچ گیا۔ انہوں نے کہا ہم جنات کا گروہ ہیں۔ تو پھر انہوں نے مہمان نوازی کی بات کی، تو میں نے کہا نہیں، مجھے پکی ہوئی تازہ کھجوریں بس پیش کر دی جائیں۔ تو انہوں نے پکی ہوئی تازہ کھجوریں پیش کی، اور میں نے کچھ کھائیں اور کچھ میں واپس بھی لے کے آیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا ہم ذکر خیر سن رہے ہیں۔ امام فاقہی کی کتاب مکہ مکرمہ کے حالات کے اوپر بڑی بنیادی حیثیت رکھتی ہے، اخبار مکہ۔ اس کی روایت نمبر 1665 کے اندر ہے، حضرت عبداللہ بن زبیر مسلسل 7 دن تک روزہ رکھتے، اس کے باوجود 7ویں دن ہم سے زیادہ طاقتور ہوتے، گویا وہ شیر ہیں۔ ان کی بہادری کا ذکر بھی ہم آگے سنیں گے۔ 7 دن مسلسل روزہ رکھنا، مسلسل روزہ رکھنا، تو یہ انہی کا شیوا تھا۔ پھر 7ویں دن نڈال بھی نہیں ہے، اخبار مکہ کے اندر لکھا ہے۔ سیر علام النبلاء امام ذہبی لکھتے ہیں، خانہ کعبہ پر سب سے پہلے ریشمی غلاف کعبہ کی تزئین میں آپ نے چڑھایا، عبداللہ بن زبیر نے، اور اسی طرح کعبہ شریف کو خوب خوشبو لگانا بھی آپ کے منصب کے اندر ہی تھا۔ موسوعہ ابن ابی دنیا، امام ابن ابی دنیا بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں تصوف کی دنیا میں، صوفیاء میں ان کا بڑا نام ہے۔ تو اس کے اندر آپ کے سارے جتنے بھی رسائل ہیں ان کو جمع کیا گیا، 8ویں جلد ہے، صفحہ 423 ہے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت کر رہے تھے اور کعبہ شریف کا طواف کر رہے تھے، اور دوران طواف ایک بار شدید بارش ہوئی۔ پہلے بھی ہم نے بات کی ہوئی ہے کہ کعبہ درمیان میں تھا اور سائڈوں سے پہاڑی ایریا ہے سارا، تو جب شدید بارش ہوتی تو پانی وہاں زیادہ جمع ہو جاتا، تو پانی جمع ہو گیا، اب لوگوں سے طواف کرنا مشکل ہو گیا، تو لوگ سائڈ پہ ہو گئے، لیکن آپ کے اندر عبادت کا یہ جذبہ تھا، آپ نے تیرتے ہوئے کعبے کا طواف کیا۔ بخاری شریف میں آپ کی حدیث پاک موجود ہے، مسلم شریف کے اندر بھی ہے۔ عبداللہ بن زبیر یہی فرماتے ہیں، مکہ پاک کے منبر شریف پر خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، اے لوگو، بے شک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اگر انسان کے پاس سونے کی ایک وادی ہو تو دوسری کی تمنا کرے گا، اگر ایک پیڑی پوری سونے کی ہو تو وہ یہ نہیں کہے گا ہوں بس ہوں پیڑی پوری سونے دی پار گئی میری تو ہوں بس میرے واسطے بڑا ہے، فرمایا وہ دوسری کی تمنا کرے گا، دوسری مل جائے تو تیسری کی تمنا کرے گا۔ انسان کا پیٹ قبر کی مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھر سکتی، اور جو توبہ کرے اللہ اس کی توبہ قبول کر لے گا۔ 6438 حدیث نمبر ہے بخاری شریف کا، تو یہ آپ سے مروی ہے، عبداللہ بن زبیر سے۔ حضرت عمر کے ابتدائی دور میں بچپن میں تھے، آپ کو پتہ ہے تقریباً 8 سال 4 ماہ یہ حضرت صدیق اکبر کا جب دور شروع ہوا تھا تب آپ کی عمر ہے، تقریباً کوئی 2.5 سال کے قریب حضرت صدیق اکبر کا دور ہے۔ تو آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ پیچھے والا 8.5 کریں تو 2.5 سال یہ کر لیں، تو تقریباً یہ کوئی 11 سال کے قریب عمر بنتی ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر پاک کا دور آیا، تو آخری عہد میں جوانی کا آغاز ہو گیا، 22 ہجری، تقریباً 21 سال کی کوئی عمر تھی۔ تو جنگ یرموک اس میں لوگ جا رہے تھے، بڑی بڑی جنگوں کا جو نام ہے حضرت عمر کے دور میں، اس میں جنگ یرموک کا بڑا نام ہے۔ تو آپ اپنے والد صاحب کے ساتھ اس جنگ کے اندر شامل ہوئے، اور یہ گویا کہ کہا اہل سیر نے کہ گویا کہ آپ کی یہ پہلی جنگ تھی۔
تو اس کے اندر آپ نے بڑی کامیابی دکھائی، پھر مرتے دم تک آپ کے ہاتھ سے تلوار نہیں چھوٹی۔ ایک طرف عبادت کا غلبہ دیکھیں، اور جب اسلام کو ضرورت پئی جہاد کی تو پھر ساری زندگی تلوار اٹھا کے رکھی ہے، جس کی باتیں مزید آگے ہم سماعت کرتے ہیں۔ حضرت عثمان کے دور میں جب آپ کی عمر شریف 24 سال کی ہوئی تو افریقہ کی طرف ایک محاذ میں آپ کو شامل ہونا پڑا، تو آپ اس جنگ میں چلے گئے جسے جہاد طرابلس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ بڑی کامیابی کے ساتھ آپ نے اس کے اندر حصہ لیا۔ افریقہ کے اندر جو حکمران تھا، طرابلس کا جو حکمران تھا، اس نے جب مسلمانوں کی صورتحال دیکھی اور اپنے سپاہیوں کی صورتحال دیکھی، اس نے کہا کہ کوئی لالچ دیا تو پھر کامیابی ملنی ہے، وگرنہ تو یہ جم کے لڑیں گے ہی نہیں، شکست ہو جائے گی۔ تو اس کی ایک بیٹی تھی، اس دور میں یہ معاملات چلتے تھے، اس نے بڑا انعام کرام رکھا اور اس نے کہا کہ جو مسلمانوں کے امیر عبداللہ بن ابی سرخ، یہ صحابی رسول تھے، تو یہ اس وقت امیر تھے، جو ان کا سر لے کے آئے گا تو میں اپنی بیٹی سے انعام میں اس کا نکاح کرا دوں گا۔ اب لوگ مارے جو ہیں وہ پھر رہے ہیں اور اس کوشش میں ہیں کہ ہم جو ہے مسلمانوں کے جو سالار ہیں، جو مسلمانوں کے جرنیل ہیں، ہم ان کا سر جو ہے وہ اتار دیں۔ جب سر اتار دیں گے تو کامیابی بھی مل جائے گی۔ جرنیل کا چلے جانا، وہ سمجھتے تھے جب جرنیل ختم ہو جائے تو پھر فتح ہو جاتی ہے۔ اب 2-3 دن یہ جنگ ہوتی رہی، کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ ابھی یہ 24 سال کی عمر ہے، جوان ہے، آپ اندازہ لگائیں 24 سال کی عمر کے اندر وہ کتنی بندے کی عمر ہوتی ہے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا حضرت آپ باہر کیوں نہیں نکلتے؟ کہ حالت یہ ہے کہ یہ اعلان کیا ہوا ہے، طرابلس کے حکمران نے یہ اعلان کیا ہوا ہے، تو میں اس اعلان کی وجہ سے نہیں نکلتا کہ لشکر کے اندر کشمکش پیدا ہو جائے گی۔ آپ نے کہا حضور ایسے بات نہیں ہونی، آپ اس کا مقابلہ کریں، آپ یہ اعلان کر دیں کہ جو اس کا سر کرم کر کے لائے گا 1,00,000 درہم دیا جائے گا اور اسی کی بیٹی سے شادی کر دی جائے گی۔ ظاہر ہے جس وقت مسلمانوں کو فتح ہو جانی ہے تو اب وہ ساری عورتیں کنیز بن جانی ہیں، تو جس نے ایسا کیا تو اس کو یہ انعام دیا جائے گا۔ اب یہ حضرت عبداللہ بن زبیر کی تجویز تھی۔ جب یہ تجویز آپ نے دی، اس نے کہا بات تو بڑی ٹھیک ہے، اب ہمارے مجاہد بھی جم کے لڑیں گے اور زیادہ ذوق اور جذبے کے ساتھ لڑیں گے۔ تو جس وقت یہ اعلان ہوا تو وہ ویسے پریشرائز ہو گیا کہ میرے سر کی بولی لگا دی گئی ہے، میرے سر کی قیمت لگا دی گئی ہے۔ لیکن یہ جنگ کا معاملہ جاری رہا۔ تو پھر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت آپ ایسے کریں کہ 2 حصوں میں تقسیم کر لیں، اپنی فوج کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیں، ایک دم ان کو نہ لڑنے دیں، پہلا لشکر جا کے مقابلہ کرے، جب وہ تھک کے واپس آ جائیں تو نیا لشکر پھر جائے، اور ان کو یہ ہوگا کہ پتہ نہیں پیچھے کتنی فوج ہے، اور یہ تازہ دم جب ہو کے لڑیں گے تو پھر یہ کامیاب ہو جائیں گے۔ ایک لشکر روانہ کر دیا گیا، دوسرے لشکر میں آپ آگے گئے۔ جب آپ آگے گئے تو آپ نے بڑی جان نثاری کے ساتھ جنگ کی اور ان کی صفوں کو چیرتے گئے اور ان کو کاٹتے گئے، حتیٰ کہ اس کا سر کاٹ کے لے آئے اور اس کے سامنے پیش کر دی۔ تو یعنی یہ آپ کی 24 سال کی عمر کا کارنامہ ہے، اور 24 سال کی عمر میں آپ نے یہ کام کیا۔ شمالی افریقہ کے جہاد میں بھی آپ حصہ لیتے رہے۔ اب وہ وقت آ گیا کہ یزید ولی عہد ہے، جو یزید ہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ولی عہد بن گیا، حکمران بن گیا، بادشاہ بن گیا۔ اس کو 3 بندوں سے سب سے زیادہ خطرہ تھا، 3 بندوں سے، جن میں امام حسین پاک، حضرت ابو بکر کے بیٹے حضرت عبداللہ، ان کا نام بھی عبداللہ تھا، اور یہ حضرت زبیر
ان کے بیٹے حضرت عبداللہ، یعنی عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن ابو بکر اور حضرت حسین بن علی، ان تینوں سے بڑا خطرہ تھا۔ آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں اس بندے کی شان اور شوکت کا کیا معاملہ ہوگا کہ یزید کو ان تین بندوں سے خطرہ ہے۔ حضرت امام حسین پاک اور یہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ سے آگے مکہ مکرمہ میں۔ اب امام پاک کا تو واقعہ آپ نے سنا ہوا، یہ یہاں ہی رہے مکہ مکرمہ میں۔ وقت گزرتا گیا، واقعہ کربلا بھی گزر گیا، لوگوں نے آپ کو کہا کہ آپ خلافت کا اعلان کریں، آپ نے کہا نہیں، میں خلافت کا اعلان نہیں کرنا۔ اب واقعہ ہرہ نما ہو گیا۔ یزید نے واقعہ کربلا کے بعد مدینہ منورہ کے اوپر چڑھائی کی اور مدینہ منورہ کی بڑی بے حرمتی کی۔ مدینہ منورہ سے پھر وہ مکہ مکرمہ کی طرف آ گیا۔ اب جب مکہ مکرمہ کے اوپر چڑھائی کی اور مکہ مکرمہ کو نعوذ باللہ پتھروں سے جو ہے وہ بھر دیا گیا، اس حالت میں یزید مارا گیا، مر گیا۔ اب انہوں نے اعلان کر دیا، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کا، لوگ آپ کے پاس آئے اور آپ کی بیعت کی، اور یہ تقریباً کوئی 9 سال کا عرصہ مسلمانوں کے حکمران رہے، اور جتنے بھی لوگ تھے سر نکالنے والے ساروں کو آپ نے کچل کے رکھ دیا، حتیٰ کہ جو مروان تھا، اب یزید کے بعد اس کا بیٹا تھا، اس کا نام تھا معاویہ بن یزید، وہ حکمران رہا۔ وہ بننا تو نہیں چاہتا تھا لیکن وہ حکمران رہا، لیکن وہ بھی مارا گیا، وہ ختم ہو گیا۔ تو اب ان کی باقاعدہ جو تھی وہ خلافت کا معاملہ پھیل گیا، لوگوں نے آپ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کرنا شروع کر دی۔ ادھر ابن زیاد اور حسین بن نمیر یہ بندے مروان کو ابھارنے لگے، مروان بن حکم اس کو ابھارنے لگے کہ تو خلیفہ بننے کا حقدار ہے، تو بنو امیہ سے ہے۔ وہ اس بات کے اوپر راضی ہو گیا تھا کہ میں عبداللہ بن زبیر کی بیعت کروں، لیکن ان لوگوں نے ابھارا، اس نے اعلان کر دیا، کچھ بڑی کشمکش ہوئی، بالآخر وہ بھی مارا گیا۔ اور اس کے بعد پھر اس کے بیٹے عبد الملک بن مروان نے اعلان کر دیا، آپ نے اس کی بھی سرکوبی کی۔ مختار ثقفی، جس کے بارے میں مختلف لوگوں کے نظریات ہیں کہ جس نے صرف اور صرف اپنی حکومت کو مستحکم کرنے کے لیے یہ اعلان کر دیا کہ میں امام حسین کے قاتلوں کا بدلہ لوں گا، اس نے بہت سارا اپنے پاس لشکر جرار اکٹھا کر لیا تھا اور بڑی دنیا اکٹھی ہو گئی، اور پھر اس نے باقاعدہ اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے ہر اس بندے کو مارا بھی جو واقعہ کربلا میں شامل تھا امام پاک کے خلاف۔ لیکن بدبختی غالب ہوئی اور دنیا کا لالچ اس کے اوپر غالب ہو گیا، اور اس نے اعلان کر دیا کہ میں نبی ہوں۔ جو جھوٹے نبی ہیں جنہوں نے نبوت کا اعلان کیا ہے، اچھا کبھی انسان کو یہ بھی دیکھنا چاہیے، حدیث پاک ہے کہ اللہ رب العزت کبھی فاسق بندے سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے، تو بندے کو غرور، تکبر، فخر کے اندر نہیں آنا چاہیے، میں تو بڑی مسجدیں بناتا ہوں، میں تو بڑے اچھے کام کرتا ہوں، میں تو فلاں کام۔ اللہ سے ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے۔ اس کے بارے میں کہا گیا کہ اس نے ایک ایک بندہ چن چن کے مارا، لیکن پھر اس نے نبوت کا اعلان کیا، اور اس کو بھی قتل جس نے کیا وہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو بالآخر اتنی بڑی فتوحات، اور تقریباً یہ 9 سال آپ خلیفہ رہے، اور دور دراز کے علاقوں میں جہاں اچھا ایک بلوائیوں کا، باغیوں کا، خوارج کا گروہ تھا، جس گروہ نے اصل میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو معاملات ہوئے، اور حضرت عثمان غنی کا جو مدینہ منورہ کے اندر گھر تھا اس کا محاصرہ کیا گیا، اور حضرت عثمان غنی کو مدینہ منورہ کے اندر 40 دن تک ان کے گھر کے اندر کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں پہنچا دینی گی، اور پھر آپ کی چھت پاڑ کے آپ کو نعوذ باللہ شہید کر دیا گیا۔ ان کے اندر جو لوگ شامل تھے، اور جنگ جمل اور جنگ صفین جو حضرت علی کے دور کے اندر بڑے زبردست مار کے ہوئے، ان کے اندر جو لوگ شامل، تو فتنہ پرواز خوارج، تو ان خوارج کا بھی جو خاتمہ کیا تھا وہ بھی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا تھا۔
تو یہ کوئی مختصر سی ہم نے اپنے وقت کے حساب سے داستان آپ کی سنی. تو یہ جو جمادی الاولیٰ کا مہینہ جا رہا ہے، اسی مہینے میں آپ کا یوم وصال ہے، اور اسلام کے بڑے بڑے خدمتگاروں میں اور بڑی بڑی قربانیاں دینے والوں میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی شامل ہے، جو مسلمانوں کے امیر المومنین بھی رہے. ایک طرف خلافت چل رہی تھی ان کی، اور دوسری طرف حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. تو یہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی قریبی تعلق ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی خالہ ہیں، اور حضرت اسماء جن کی والدہ ہیں، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں ہیں، وہ ان کے والد ہیں. ایک طرف آپ ان کی عبادت دیکھیں اور دوسری طرف ان کی جرنیلی دیکھیں. یہ ہماری طرح نہیں ہے، ایک بندہ مسجد کا نمازی ہے تو اس کو یہ پتہ نہیں تلوار کیسے چلانی ہے، اس کو یہ پتہ نہیں کہ دشمن کا مقابلہ کیسے کرنا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی ہر بندے کی شخصیت و تیاری ایسی تھی کہ ان میں سے ہر بندہ اعلیٰ قسم کے جرنیل کے منصب کے اوپر بھی فائز تھا، اور اعلیٰ قسم کی عبادت کے منصب کے اوپر بھی فائز تھا. تو یہ ہر انسان کے اندر اس طرح کی تڑپ ہونی چاہیے کہ مجھے اسلام کی خاطر اگر جہاد کرنا پڑے تو میں تب بھی حاضر ہوں. نماز عبادات کے اندر ہی بندہ صف اول میں ہو، اور ان معاملات میں بھی صف اول میں ہو. اللہ رحمت فرمائے، اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے.